بہقی نے شعب ایمان میں تیسری جلد کے اندر حدیث نمبر 3621 اس نمبر پر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لما اقبال شہر رمضان، اقبال اس کا مصدر ہے اقبال، یہ جو ہم نام بھی اقبال رکھتے ہیں، اقبال، اقبال کا مطلب بھی آگے آنا ہوتا ہے، تو اقبال لما اقبال شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی آ گیا سے مراد ہے کہ بالکل قریب آ گیا، چاند طلوع ہونے کا موقع آ گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیا شان ہے اللہ کی، ما تستقبلون، صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہو، سبحان اللہ ما تستقبلون، کیا مہینہ آیا ہے، کیا موسم آیا ہے، کیا عظیم وقت آیا ہے، سبحان اللہ ما تستقبلون، یعنی لفظ ما کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں عظمت کے مضامین کو بیان کر دیا، ما تستقبلون، کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، عظیم مہینے کا اور رحمت کی عظیم گھڑیوں کا تم استقبال کر رہے ہو، سبحان اللہ کیا شان ہے اس مہینے کی، وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، سبحان اللہ میری امت کون کون سی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں، یہ دونوں لفظ اکٹھے ارشاد فرمائے، جس کو فضائل شہر رمضان کے اندر امام بہقی نے شعب ایمان میں ذکر کیا، سبحان اللہ ما تستقبلون وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، کہ تم بھی استقبال کر رہے ہو، تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے، تستقبلون اس میں فاعل ہے امت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کی نیابت میں آج مثلا ہم آمد رمضان کے منتظر ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو ایسے موقع پر فرما دیا سبحان اللہ ما تستقبلون، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ کتنی عظیم گھڑیوں کا اور کتنے عظیم مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو، وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، یہاں پر یستقبلو میں استقبال کا جو فاعل ہے ضمیر وہ ماذا کی طرف راجع ہے، کہ وہ کیا نوازشات ہیں جو تمہارا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ اس مہینے کی وجہ سے جو تمہیں ملیں گی، وہ کیا بشارتیں ہیں، وہ کیا برکتیں ہیں، وہ کیا رحمتیں ہیں، وہ کیا سعادتیں ہیں، وہ کتنے انعامات ہیں جو تمہارے لیے منتظر ہیں کہ یہ مہینہ آئے اور یہ امت یہ کام کرے اور ان کو یہ انعامات دیے جائیں، مطلب یہ ہے کہ تم رمضان کے استقبال میں ہو اور رمضان تمہارے استقبال میں ہے، یعنی دونوں طرف سے یہ اہتمام ہے، اور یہ اس امت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عظمت ملی ہے، جس طرح کہ ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے مگر جنت اس امت کے خواص کی مشتاق ہے کہ ان کے قدم کب مجھ پہ لگیں گے، تو رمضان المبارک کے اندر جو رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہیں، فرمایا وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، کہ وہ تمہارے استقبال میں جو کچھ ہے اس کی کیا شان، کہ وہ کس انداز میں تمہارے لیے تمہیں نواز رہی ہیں، چونکہ یہ الفاظ جو تھے وہ تھے بظاہر تفصیل طلب، ما تستقبلون اور ماذا یستقبلکم، دونوں کے اندر ما جو ہے وہ استفہام کا ہے، ما تستقبلون کس کا تم استقبال کر رہے ہو، ماذا یستقبلکم کیا عظیم ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے، تو ایسا
جو موقع ہے عربی لغت کے لحاظ سے اس کے کئی مطلب بن سکتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر بھی یہ ہے، کوئی جنگ کا موقع آ گیا ہے اور اس طرح کے کوئی حالات ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے یا ایمرجنسی کا اظہار کرنے کے لیے یہ بولے جا سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ان اکابرین کا ہم پر احسان جو بر موقع وہاں بول پڑے، یعنی وہ اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارے پاس سورسز نہیں تھے کہ ہم عین جو مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حاصل کر پاتے، کہ لفظوں میں تو کئی معنوں کا احتمال ہے، کئی باتوں کا احتمال ہے، یہ ہو یہ مراد ہو یہ مراد ہو، تو انہوں نے پوچھ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی نازل او عدو حاضر، کیا وحی کوئی نازل ہوئی ہے کہ جس کے لحاظ سے آپ ہمیں فرما رہے ہو کہ کیا عظیم چیز ہمیں مل رہی ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہماری طرف چیز آ رہی ہے، کوئی وحی ایسی نازل ہوئی ہے، او یا دوسری صورتحال کہ عدو حضارا، یا کسی دشمن کا حملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم دشمن کو ماریں گے اور اس کو مارنے کی گھڑی ہمارے لیے بڑی سعادت والی گھڑی ہے، اور یہ جو جہاد پر آنے کا موقع ہے اس کی آمد جو ہے دشمن کی وجہ سے، یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ الفاظ بولے ہیں کہ سبحان اللہ، استقبال کرنے والے بھی عظیم ہیں اور وہ گھڑی بھی عظیم ہے، یہ کس لحاظ سے آپ ارشاد فرما رہے ہو؟ قال لا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں۔ اب ہم تو 14 صدیوں سے معلومات دین پہنچا ہمارے تک، اور پھر آگے چونکہ اس باب میں یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ اگلی بات اس وقت ظاہر ہو چکی تھی، اور پھر ہم نے باب میں پڑھی اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ پہلے ہی ہم معنی بیان کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کے لحاظ سے، لیکن اس وقت تو یہ تشریح ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو جو دو آپشن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، یعنی ابھی چونکہ شریعت کی اس لحاظ سے کوئی وضاحت نہیں تھی جو آج ہمارے تک پہنچ چکی ہے ان کے پوچھنے کی وجہ سے، تو انہوں نے خود غور کر کے دو وجہ ڈھونڈی، یا تو پھر کوئی بڑی عظیم واقعہ آ گئی ہے، یا پھر دشمن کا حملہ ہے، کوئی ایسے الارم ہے، اور پھر ہمیں شوق جو ہوتا ہے کفر کی کمر توڑنے کا، تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ تمہارے لیے بڑا اچھا موقع آ گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سوال میں رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا لا، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، فرمایا لیکن شہر رمضان، یعنی میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، اس مراد آمد رمضان ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے، وہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو بلندی ہے اس کے لحاظ سے میں نے لفظ ماں بولا ہے کہ کیا بلند شان ہے اس مہینے کی جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور جو تمہیں رب عطا فرما رہا ہے، اتنا بڑا تمہیں موقع مل رہا ہے۔ تو یہ رمضان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس پر یعنی لفظ سبحان اللہ کے بولنے کے بھی کئی مواقع ہیں۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ آگے جو بات کر رہا اس کے انکار کے لیے ہوتا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اب وہاں لفظ سبحان جو ہے وہ انکار کے لیے ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ قدرت باری کا جب اظہار ہوتا ہے، یا یہ جو عرف میں آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ اس مطلب میں سرکار فرما رہے تھے جو اچھی بات اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ یہ رمضان ہے، تو میں نے کیوں اس کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے؟ فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل القبلہ، میں سبحان اللہ کہہ کر اس مہینے کی عظمت کی طرف تمہیں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال اس کی
پہلی رات میں یغفر بخش دیتا ہے لکل اہل ھذہ القبلہ میری ساری امت کے جتنے افراد اس وقت زمین میں زندہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اس لحاظ سے میں نے تمہیں یہ خبر دی کہ عام مہینہ نہیں، جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو پہلا عشرہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا پھر دوسرا کتنا عظیم ہوگا، پھر تیسرا کتنا عظیم ہوگا۔ جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو اگلا آنے والا دن کتنا عظیم ہوگا، اس کے ہر لمحے کے اندر کتنی عظمت ہوگی۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے یہ جو تمہیں تحفہ دیا ہے، اس تحفے پر میں سبحان اللہ کہہ کر تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کرم کتنا کیا ہے۔ اب دیکھو وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، مجمع میں ایک شخص تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، يَهُزُّ رَأْسَهُ، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو وجد آ گیا۔ یہز اپنے سر کو حرکت دے رہا تھا، یہز رأسہ، یہ اب جدید عربی میں حزات کہربائیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بجلی کا کرنٹ لگایا جاتا ہے کوئی ذہنی مریضوں کو تو کہتے ہیں حزات کہربائیہ۔ تو اصل میں یعنی یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنبش آنا بدن میں، انسان کا وجد کرنا۔ تو اس شخص کا سر جو ہے وہ بڑا تیزی سے حرکت کرنے لگا اور زبان کہنے لگی بخ بخ، جس کا معنی ہماری پنجابی میں بنتا ہے بلے بلے، موجاں بن گئیاں، بلے بلے موج لگ گئی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ادھر سر ہلا رہے تھے اور ساتھ بخ بخ کہہ رہے تھے، یعنی یہ عربی میں نہایت خوشی کے اظہار کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی کیفیت تھی استقبال رمضان کے مضمون کے بیان پر کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس عظمت کا اظہار کیا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو اور رب ذوالجلال نے جو مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔